غبارے کی ایک بڑی سمپل سی مثال دی جاتی ہے سائنس میں کہ ایک غبارے کو اگر آپ پھلانا شروع کریں گے اور اس غبارے کے اوپر آپ ڈاٹس لگا دیں بہت سارے، تو جیسے جیسے آپ غبارے کو پھلاتے جائیں گے تو وہ ڈاٹس ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے کیونکہ غبارہ بڑا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ غبارہ بڑا ہو رہا ہے اس لیے وہ ڈاٹس سب ایک دوسرے سے بیک وقت دور ہو رہے ہوں گے. تو اس کو انالوجی، اس کی مماثلت پیش کی جاتی ہے کہ جی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اختتام کائنات کے حوالے سے دین ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ اختتام، جیسے ہم نے ابھی بتایا نا کہ جیسے سما کا ترجمہ کائنات کرنا مناسب نہیں ہوتا ٹھیک ہے قرآن مجید میں. اگر سما کا ترجمہ یہی ہے جو نزدیک دوریاں، نزدیک فاصلے ہیں، اگر یہ اس حد تک ترجمہ رکھیں تو قیامت کا ذکر ہے جی، لیکن قیامت کا حوالہ جو ہے وہ صرف زمین اور آسمان کی حد تک ہے. دوبارہ کائنات کا ذکر اس میں نہیں آتا کائنات کے. تو قیامت کیسی ہوگی اس کی تفصیل تو بہت آیات میں، قیامت کے متعلق 20 آیات ہیں اور اس میں وجہ بتائیے کہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا. اچھا، یعنی قیامت جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ یہ پورا جو یونیورس کا سسٹم ہے یہ ختم کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا کوئی اشارہ قرآن مجید میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، دس از مائی کوسچن ہاں، کہ قیامت اس کو نہیں کہا جا رہا؟ نہیں، اس کو نہیں کہا جاتا. اس زمین پر رہنے والوں کے لیے قیامت ہے. اچھا، جو انسان، ابھی تک تو یہ بھی ثبوت نہیں مل سکے کہ دوسرے پلانٹس میں کوئی ہمارے جیسا زندگی ہے یا نہیں، ابھی تک اس کے بعد کا ثبوت نہیں ہے. لیکن ہم کو جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر جو موجود ہے زندگی ہے، انسان ہے، جانور ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، یہ چیز فنا ہو جائیں گی. لیکن فنا ہو کے ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک اور آیت میں بتایا ہے یوم تبدل الارض خیر الارض والسماوات، یہ زمین ایک اور مختلف طرح کی زمین سے بدل دی جائے گی لیکن زمین یہی ہوگی. اچھا، اگر اجازت دے ٹائم تو میں بھی بتا دوں کہ بہت سی آیات میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ بھی اسی زمین پر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اشارے ہیں یہ ہماری اس کائنات جس میں آسمان کی لمٹ جو ہے وہ محدود ہے، بہت کم فاصلے ہیں، اس حد تک اگر کیا جائے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اسی کی کریشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسی کے فنا ہونے کا ذکر ہے. اچھا، ڈیفینیشن ہے جی وہ دیکھیں، یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، دنیا تو اس طرح سے بھی ختم ہو سکتی ہے کہ سورج سے آگے ایک دن ٹکرا جائے، گریوٹی تو ہے. جی، ہاں، یونیورس کا یہ ہے کہ یہ تو خیر ہمارے سورج تو ہمارے سامنے ہے، وہاں سے ایک سولر فلیئر نکلا تو یہاں سب چھٹی. اگر آپ اجازت دے تو میں یونیورس کے اوپر کرسچینٹی پوائنٹ آف ویو کی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑا واضح اکاؤنٹ ہے کہ اجرام فلک پگھل جائیں گے. اب میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ سائنس کی کوئی پریڈکشن ہے، وہ بلیک ہول والی یا ایکسٹینڈ ہونے والی اور پھر پھٹنے والی یا پھر سکڑ کے تو کسی چیز میں سمانے والی، کیونکہ سائنس کو میں شاید اتنی اچھی طرح سے بریف نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اشارے ملتے ہیں کائنات کے ڈسٹرائے ہونے کے. اور بڑے واضح ملتے ہیں کہ اجرام فلک پگھل جائیں گے اور ستارے اور تارے ٹوٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور زمین بھی افیکٹو ہوگی. کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ کنسیپٹ ہے کہ زمین جو ہے وہ کرس میں ہے، لعنت میں ہے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ زمین ہی نہیں بلکہ آسمان بھی لعنت میں ہے. اور وہ مقام نہیں جہاں خدا رہتا ہے، اس آسمان کی بات نہیں، اس مقام کی بات نہیں، لیکن یہ ساری کائنات جو ہے یہ بنی ہے خدا کے مظہر کے لیے اور خدا کے وجود کے اظہار کے لیے اور انسان کے لیے. انسان سینٹر پوائنٹ ہے اور انسان کے سن کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہر چیز افیکٹو ہو رہی ہے اور ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. اب لازم ہے کہ اسے رینیو کیا جائے اور بڑا واضح اکاؤنٹ ہے کہ ہر چیز کو نیا بنا دیا جائے. یعنی وہی رینیول جس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، نئی زمین اور کائنات کے ڈسٹرائے ہونے کی بڑی واضح بات ہے. اچھا، لیکن آپ یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ رینیول کا کانسیپٹ بھی کرسچینٹی میں موجود ہے. وہ پھر دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ڈاکٹر صاحب کم و بیش آپ نے یہی فرمایا. جی 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 بہت سارے اور بھی کلچر سے، ین یانگ آپ نے بات کی، پینکو کی بات کی، ماؤنٹ آئی ڈونٹ ریمبر دی نیم، مین لینڈ چائنا میں ہے، بالکل جیسے گریک اس کا ہے، اس میں بھی بیلنس کی بات ہے کہ اس کا پل ہے، اس کا پش ہے. ٹھیک ہے، ین یانگ، مون سن. صرف ین ہوگا تو بھی دنیا تباہ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں، اور یانگ ہوگا تو مین از دی اونلی کریچر کہ جو نہ ین میں آتا ہے نہ یانگ میں آتا ہے، اس میں دونوں ہیں اور وہ بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے. تو اگر دنیا تباہ، اور پھر ریڈ انڈین کلچر میں ہے، آپ کے جو نیٹو امریکن ہے کہ ہم ایک بیلنس میں رہتے ہیں، ہم ایک جانور کو مارتے ہیں تو ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا تباہ ہونے کے جیسے فلسافیکل کانسیپٹ اور سائنس بیسڈ کانسیپٹ وہ تو بہت سارے ہیں، اور انفیکٹ ہم لوگ شاید کم مانے نان سائنٹسٹ،
لیکن سائنٹسٹ اکثر مانتے ہیں کہ دنیا نے ایک دن ختم ہونا اس طرح سے یا نہیں. یہ عجیب سے ایک صحیح. اچھا دیکھیں یہ بیلنس کی بات کرتے ہیں جی, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. میں ایک سوال صرف پٹ کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کیونکہ اس پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. میرا صرف ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اور ریورنڈ صاحب آپ سے بھی. کائنات بنی, کائنات کہہ لیں, دنیا کہہ لیں, کیونکہ ہم بینگ اے ہیومن میں افیکٹ ہو رہا ہوں اس دنیا سے. اور قیامت کا جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے دونوں مذاہب میں ہے اور انفیکٹ جوڈائزم میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت واقعہ ہو جائے گی اور حساب کتاب اور سزا و جزا, تو رینیو ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں شاید اس کا ادراک نہ ہو, لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جی جی بالکل اس پہ آپ بالکل صحیح ہے. اسلام یہ کہتے ہیں بالکل ہے, یہ تو ہے, جتنی مخلوق ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک نئی کریشن ہوگی کیونکہ یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ زمین ایک اور طرح کی زمین سے بدل دی جائے گی. اچھا. لیکن پھر ذکر اسی زمین کا ہے ارض تبدل الارض غیر الارض. ٹھیک ہے. یعنی کائنات کا ذکر یہاں بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اس ارض کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ تباہ قیامت کے دن ہر چیز تباہ تو ہو جائے گی, لیکن یہ ہمارے ریفرنس سے ہے ہمارے انسانوں کے لیے کہ کیوں ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جزا اور سزا بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. جزا اور سزا اس کا مطلب پھر اس دنیا کے اعمال سے ریلیونٹ ہوئی, یعنی ارسپیکٹو آف دیٹ کہ ہم کائنات میں ضرور بات کریں, ہم اس پہ غور و فکر ضرور کریں, لیکن جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہ میرے عمل سے, اس کا تعلق تخلیق سے پھر نہیں ہوا. اس کا مطلب جی ہاں, یعنی ایک تو چیز تخلیق ہوئی نا کہ جی کائنات ہے لہٰذا جزا اور سزا کا عمل بھی تخلیق ہو گیا. تو عمل تو ہے لیکن اس کا مطلب جو میں کر رہا ہوں اس کی جزا ہے اور اس کی سزا ہے, اور شاید میری موت سے ہی کائنات ختم ہو گئی میرے لیے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کرسچن پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تھوڑا سا فرق انداز سے بات کرتا ہے. وہ جب جینیسس سے کریشن سے وہ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے کے بعد جب خدا نے دیکھا تو اس نے کہا بہت خوب ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے, اور پھر اس نے انسان کو بنایا, اور انسان کو بنانے کے بعد اسے ایسے لگا کہ اب مجھے آرام ہوا ہے, اب مجھے سکون ہوا ہے, جو میں بنانا چاہتا تھا وہ میں نے بنا دیا. کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو الہامی کتابوں میں لکھا ہے وہ ایز ٹو ایز ویسے ہی لکھا ہے جیسے جیسے خدا نے کیا, جیسے جیسے لوگوں نے کیا. وہ اس وقت کے سوچ کے لحاظ سے لوگوں کو ایک خاص انداز سے دیا گیا اور ہم اس میں سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, نکالتے ہیں. بہت خوبصورت. میں بے حد ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا, آپ تشریف لائے. اور ناظرین, جب ہم تخلیق کائنات جیسے موضوع پر بات کرتے ہیں تو وی ڈونٹ ایکچولی ایکسپیکٹ کہ ہم اس کے تمام رموز و اسرار ایک مختصر سے ڈسکشن میں یا شاید اپنی پوری عمر میں ڈسکور کر سکیں گے. لیکن نقطہ جو سامنے آیا ہے اس پوری گفتگو سے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں اپنی آنکھ سے, اپنے حواس سے یا اپنے تمام سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے, جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ ایک تخلیق کا حصہ ہے, اور ایک ایسی تخلیق کے جس کو فنا بھی ہے, اور فنا کے بعد اگر خالق چاہے تو دوبارہ وہ تخلیق ریکریٹ بھی کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.